الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد من صلى من خلقه وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، طالبات اور دیگر سامعین، آج انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ بات عرض کرنی ہے اور سمجھانی ہے کہ علم دین کی بہت فضیلت ہے. جو عزتیں انسان کو علم دین کی وجہ سے نصیب ہوتی ہیں وہ اور کسی سبب سے نصیب نہیں ہوتی. اس لیے کہ علم دین وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت اپنے محبوبین کو عطا کرتا ہے. جسے اللہ نے علم دیا، عالم بعمل بن گیا،
عالم ربانی بن گیا، مدرس بن گیا، خطیب بن گیا، مقرر بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، بشرطے کہ دین کی خدمت میں اللہ قبول فرما لے۔ اس سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ کن فی الدنیا عالما او متعلما او مستمعا بی ولا تکن رابعا۔ دنیا میں زندگی گزارو، سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ عالم بن کے، اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن کے زندگی گزارو، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو علماء طلباء کی باتیں سن سن کے عمل کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَقُرْ رَابِعَةً، چوتھا کوئی درجہ نہیں ہونا چاہیے تمہارا۔ عالم، طالب علم یا علماء اور طلباء کی باتیں سن سن کے عمل کرنے والے بن جاؤ۔ کریمہ لیا، کریمہ انسان کو جب رب ذوالجلال نے عزت دینی تھی تو رب کائنات یوں بھی کر سکتے تھے کہ قد و قامت کا مقابلہ کراتے، حسن و جمال کا مقابلہ کراتے، نفلی عبادت زیادہ کرنے کی وجہ سے بزرگی دیتے، بڑی قوم کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے رب کائنات انسان کو عظمت دے دیتے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کا مقام لوگوں میں اجاگر کیا تو ماں بہل امتیاز، جس کے ساتھ امتیاز کیا، جدائی کی، فوقیت دی، وہ علم ہے۔ آگے چلتے چلتے دیکھیں یوسف علیہ السلام ہے، اللہ نے انہیں مقام دیا۔ بچے نے ایک سائڈ پہ بیٹھا، اللہ رب العزت نے انہیں ایک مقام دیا، انہوں نے بھی جب اس کا اظہار کیا تو فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام جب اپنی عظمت اور فضیلت کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں علمنا منطق الطیر، ہمیں تو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی ہیں۔ جب اللہ نے اپنی مہربانیوں کا ذکر کیا تو بڑی مہربانیاں اس کی نعمتیں ہیں، لیکن اپنے مہربان ہونے کا جب دعویٰ کیا تو دلیل یہ نہیں دی میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہیں فلاں چیز دیتا ہوں، ساری اس کی نعمتیں ہیں، لیکن اپنی مہربانی کا جب ذکر کیا تو دلیل میں کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بہت بڑا مہربان ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا ہے، انسان کو پیدا کیا اور قرآن کا علم دیا ہے۔ سورۃ التین آخری پارے میں ہے، والتین والزیتون، اس کے بعد سورت ہے سورۃ العلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، ہم نے انسان کو بڑے اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جسمانی تخلیق کا ذکر ہے۔ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، روحانی طور پہ جو عظمت ملے گی وہ قرآن کے ساتھ ملے گی۔ اس لیے علم دین کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور جسے اللہ علم دین کی نعمت سے نواز دے پھر اسے قبول کر لے، اگر دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس نہ بھی ہو پھر بھی وہ اپنا سر سجدے میں رکھے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی پہ موت آئی، کسی کو خواب میں ملے، خواب کوئی حجت کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن مومن کی خواب وہ مبشرات میں سے ہے، خوشخبریاں دیتی ہے۔ تو کسی نے پوچھا خواب میں کہ کیا بنا؟ فرمایا جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کی کہ رب کائنات میری بخشش فرما دو، میری بخشش فرما دو۔ اور یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، کوئی قرآن پڑھ کے، جس نے قرآن نہیں پڑھا انگلی پھیر کے، یہ بھی اللہ کی کلام ہے، سچی ہے، سچی ہے۔ کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، اللہ معاف کر دے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جسے ہم علم دین دیتے ہیں اس کی مغفرت کے ہم فیصلے کر دیتے ہیں، اسے ہم معاف کر دیتے ہیں، لیکن بشرطے کے دین کے مطابق عمل بھی ہو۔ اس لیے رب کائنات نے قرآن مجید سورہ بقرہ پہلا پارہ چوتھا رکوع آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ 3 لفظ ہیں، ایک ابداع، ایک تخلیق، اور تیسرا لفظ ہے تدبیر عالم الموالید۔ ابداع کیسے ہے کہ ایک چیز کو آدم سے وجود کی طرف لے آنا، لیکن پہلے اس کا کوئی مادہ، کوئی صورت، کوئی بیج اس کا نہ ہو، یہ ابداع ہے۔ زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، درختوں کو بنایا، یہ ابداع ہے، یہ ابداع ہے۔ اور تخلیق یہ ہے کہ ایک چیز کو چیز سے بنانا، جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، یہ تخلیق ہے۔ اور ایک ہے تدبیر عالم الموالید، یہ اگر سمجھ آ جائے تو انسان بہت مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جب کوئی مسئلہ حل کرنا ہو کسی کا، اللہ نے تدبیر بنائی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازنا، بکریاں لے لی، اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ اونٹ لے لیے، اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ امرود بیچنے لگ گیا، اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ دل میں خیال آیا بیٹے کو فلاں کام کرا دوں، اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ یہ اصل میں تدبیر عالم موالید ہے۔ اللہ جو پیدا کرتا ہے نا وہ بھی نظام ایک چلاتا ہے۔ اگر حلال ہو، دل میں خیال آیا فلاں کاروبار کر لوں، یہ اللہ تدبیر کر رہا ہے۔ ایسے کر دے، یہ اللہ تدبیر کر رہا ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں، ابداع، بنانا لیکن پہلے کوئی مادہ اور کوئی چیز نہ ہو،
اور دوسرا یہ ہے چیز کو چیز سے بنانا، جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور تیسرا یہ ہے کہ جسے بنایا اس کا نظام بھی آگے چلانا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، ہمارے پاس تم نے واپس نہیں آنا ہے۔ اس مشینری کو ہم نے اتنا اعلیٰ بنایا، حساب و کتاب ہوگا، تیرے کھانے پینے کا نظام کو ایسے نہیں چل رہا۔ اللہ مدبر الامور ہے سارے۔ اگر کوئی آدمی کوئی پیشہ کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، تو اسے مطمئن ہونا چاہیے، یہ اللہ نے اس کے لیے تدبیر بنائی ہے، اللہ نے ذہن میں ڈالا ہے، اس لیے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کر وہ وقت جب تیرے رب نے فرشتوں کو فرمایا۔ فرشتے کا لفظی معنی ہوتا ہے پیغام دینا، تو فرشتے پیغام لے کے آتے تھے، اس لیے للملائکہ، رب نے فرشتوں کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل بمعنی خالق، میں بھائی اپنا زمین میں ایک جان نشین بنانے لگا ہوں، خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اس خلیفے کا یہ مطلب نہیں کہ میں حاجت روا تو وہ حاجت روا ہوگا، میں مشکل کشا تو وہ بھی مشکل کشا ہوگا، میں عالم الغیب تو وہ عالم الغیب ہوگا، میں حاضر و ناظر تو وہ حاضر و ناظر ہوگا، میں مختار کل تو وہ مختار کل ہوگا۔ نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں خلیفہ کا۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ صدیق اکبر ہے، اتقا ہے، ازکا ہے، لیکن نبی نہیں ہے، فاروق اعظم ہے لیکن نبی نہیں ہے، حضرت عثمان ہے لیکن نبی نہیں ہے، حضرت علی ہے لیکن نبی نہیں ہے، حضرت معاویہ ہے، خلیفہ ہے لیکن نبی نہیں ہے۔ تو خلیفے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس کا خلیفہ ہے من و عن اس کی طرح ہوگا احکام نافذ کرنے میں۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا کی جو دینی وراثت تھی اس کو آگے پھیلایا۔ تو رب کائنات نے اس زمین میں اپنا جان نشین خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، اور اس سے 2000 سال پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا جو اس دنیا میں رہتے تھے۔ انہوں نے فتنہ و فساد اور قتل و غارت کیا آپس میں۔ رب کائنات نے فرشتوں کو بھیجا کہ ان کو پہاڑوں میں بھیج دو، جزیروں میں بھیج دو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جنات کا وجود نہیں، بالکل غلط کہتے ہیں، ختم کرنے کا ذکر نہیں آیا، جزیروں میں بھیج دیا، ویرانیوں میں بھیج دیا۔ اب جب رب کائنات نے فرشتوں کو فرمایا، کوئی مشورہ نہیں کیا، اطلاع دی۔ مشورہ وہاں ہوتا ہے جہاں غلطی کا احتمال ہوتا ہے۔ میں کہوں میں نے یہ کام کرنا، بھائی ذرا مشورہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ گھر کا سربراہ کہتا ہے سارے بیٹھو بھائی مشورہ کرتے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو۔ اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، مخلوق کو حکم دیتا ہے وَأَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ شُورًا، یہ وحی کا بدل ہے، مشورہ کر لیا کرو، مشورے میں خیر ہے۔ جس کا مشورہ مانا جائے الحمدللہ، نہ مانا جائے پھر بھی الحمدللہ، اسی میں خیر ہو۔ تو رب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا جان نشین بنانے والا ہوں۔ اب فرشتوں نے جب یہ بات سنی تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا کہ رب کائنات آپ اپنا جان نشین بنانے لگے ہیں، اور جنات کا واقعہ انہیں یاد تھا، ان کے کردار کا پتہ تھا، چنانچہ کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
کیا تو زمین میں بنانے لگا ہے ان کو جن کی اولاد فساد برپا کرے گی، آدم علیہ السلام کی اولاد، اور خون بہائیں گے، ان کو پیدا کرنے لگا ہے۔ اے رب ونحن نسبح بحمدک، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کی اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تجھے کس کی ضرورت ہے؟ تسبیح بیان کرنے والے، تحمید کرنے والے، تیرا ذکر کرنے والے ہم ہیں، پھر تو کیوں پیدا کرتا ہے کہ اس کی اولاد آگے فساد برپا کرے گی؟ رب کائنات نے جو جواب دیا وہ کیا ہے؟ فرشتوں، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہفتے میں ایک دفعہ نصیب ہوتی ہے جمعے کی تقریر، سارے ساتھی کوشش کیا کرو، کوئی خطیب بھی ہو جس مسجد میں ہو جاگ کے بیٹھا کرو، ورنہ بیان کرنے والے کے ذہن پہ اثر پڑتا ہے، وہ کہتا کچھ نہیں ہے۔ ہفتے میں یہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا پونا گھنٹہ آپ کو نصیب ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بھی جگایا کرو، خود بھی جاگا کرو، تاکہ کچھ فائدہ ہو، علم کا فائدہ ہو، اور بڑی برکات ہوتی ہے جمعے کی تقریر میں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں بنانے لگا ہوں، مجھے سارا پتا ہے۔ جی اب رب کائنات نے دیکھا فضیلت دینی تھی انسان کو، تو رب کائنات یہ بھی کر سکتا کہ چلو آدم علیہ السلام کا قد بڑا ہے، فرشتوں کا قد چھوٹا ہے، آدم علیہ السلام خوبصورت ہے، فرشتے کم خوبصورت ہیں، آدم علیہ السلام کی عقل بڑی ہے، فرشتوں کی عقل نہیں ہے، کم ہے۔ نہیں، جب فضیلت دینی تھی تو کس وجہ سے فضیلت دی ہے؟ سبحان اللہ، فضیلت دی ہے علم کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمارے مدرسوں میں جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے نا، یہ کریمہ ہے، اس کا نام ہے کریمہ۔ یہ کریمہ پہلی کتاب ہے مدرسے میں، اور اس کے بعد انسان پھر کتابیں شروع کرتا ہے۔ مجھے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بالکل بچپن میں بلایا اور کہا کریمہ لے آ۔ میں کریمہ لے کے گیا تو والد صاحب نے مجھے فرمایا پڑھ کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم مسیرے کمند ہوا۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ والدہ محترمہ بھی بیٹھی ہیں رحمہم اللہ، تو میں نے پڑھا کریمہ ببخشائے برحال ماں، تو والد صاحب فرماتے تھے پڑھو کریمہ۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں پڑھتا تھا کریمہ، تو والد صاحب بار بار کہتے تھے ماں نہ کہہ کریمہ کہہ۔ اب اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے پہلی کتاب شروع کرائی، اللہ کی حکمت۔ میں نے والدہ محترمہ کو عرض کی کہ ابا جی کو کہو یہ کتاب مشکل ہے، مجھے تعلیم الاسلام شروع کرا دو، تو والد صاحب نے مجھے تعلیم الاسلام شروع کرا دی۔ بڑا عرصہ گزرا، پھر میں نے کتابیں شروع کی۔ آج میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنی بڑی حکمت تھی اللہ کی کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کتاب شروع کی، چاہے پہلا لفظ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، میں کہتا تھا کریمہ ببخشا، والد صاحب کہتے تھے فرماتے تھے کہ کریمہ ببخشا، لیکن شروع کرا گئے تو سارا ثواب ویسے بھی ملنا تھا اور شروع کرانے کی وجہ سے بھی ملا ہے۔ تو یہ شیخ سعدی کی کتاب ہے، رونا آتا ہے۔ علم کے بارے میں کیا لکھتے ہیں شیخ سعدی؟ بنی آدم از علم یابد کمال، نہ از حشمت و جاہ مال و منال۔ یہ شیخ سعدی علم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ 2-3 جمعے اسی موضوع پہ لگاؤں گا، توجہ کرنا۔ بنی آدم از علم یابد کمال، نہ از حشمت و جاہ مال و منال۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں انسان کمال پاتا ہے علم دین کی وجہ سے۔ تب بھی تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔
کچھ بھی نہ ہو نبیوں کے وارث ہے، سب کچھ ہو پھر بھی نبیوں کے وارث ہے۔ ناز حشمت و جاؤ مال و منال، نہ دبدبا، نہ عزت، نہ مال، نہ اسباب۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر کمال حاصل کرنا ہے تو علم دین سیکھ اور سکھا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کو اس قابل بناؤ کہ معزز بن جائے، اور وہ معزز بنیں گے علم دین کی وجہ سے۔ چیک کرنا ہو تو وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، ممبر پہ بیٹھیں گے، عدالت میں قاضی بن کے بیٹھے ہوں گے، میدان جہاد میں مجاہد بن کے کھڑے ہوں گے، سحری کے وقت تہجد پڑھنے والے ہوں گے۔ اپنی اولاد کو عزت دو، عزت والا بناؤ اور انہیں ادب سکھاؤ۔ آگے شیخ کیا فرماتے ہیں ذرا خیال کرنا، شیخ سعدی چو شماز پہ علم باید گدا کہ بے علم نہ توا خدا را شناخت، موم بتی کی طرح علم کے پیچھے چاہیے گلنا، ایسے لفظ ہے، موم بتی کی طرح علم حاصل کرنے کے لیے چاہیے گلنا، جس طرح موم بتی پگھل رہی ہے۔ فرما اگر علم چاہتے ہیں تو پگھلنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ پگھلنا پڑے گا کہ علم کے بے علم نہ توا خدا را شناخت۔ اس بات سے رونا آتا ہے، ذرا سمجھنا کہ بے علم نہ توا خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ ہمیں جو پہچان ہوئی علماء نے بتا تو علم والے ہیں نا، امام حنیفہ رحمہ اللہ ہوں یا امام بخاری رحمہ اللہ ہوں یا امام مسلم رحمہ اللہ ہوں یا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں یا آج کے علماء ہوں، بغیر علم کے اللہ کی پہچان نہیں۔ علماء ہمیں اللہ کی پہچان بتاتے ہیں۔ آگے شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ خرد مند باشد طلبگار علم کہ گرم مست وسط بازار علم، خرد مند باشد طلبگار علم کہ گرم مست وسط بازار علم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں عقل مند علم کو تلاش کرتا ہے، سبحان اللہ، عقل مند علم کو تلاش کرتا ہے۔ ہمارے اٹک میں ایک عالم تھے، فوت ہو گئے، میرے تھوڑے سے استاد بھی تھے، وہ گندم کاٹ رہے تھے دادری کے ساتھ، انہیں کسی نے ترغیب دلائی، بڑے تھے کہ جاؤ علم دین پڑھو، بڑی عمر میں علم پڑھا، عالم بنے، مدرس بنے، پھر شیخ الحدیث بنے۔ چنیوٹ کے علاقے میں ایک عالم مرزائیوں کے مناظر مولانا ابراہیم واسو رحمہ اللہ تھا، زبردست عالم، سکول ٹیچر ہے، شوق پیدا ہوئی، چھوڑا ٹیچری کو، اتنی بڑی عمر میں علم پڑھا، زبردست استاد بنے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ خرد مند باشد طلبگار علم کہ گرم مست وسط بازار علم، عقل مند علم کو تلاش کرتا ہے اس لیے کہ علم کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ جیسا بھی دور آ جائے نا، علم کی عزت ہوتی ہے، علم والوں کی عزت ہوتی ہے۔ سال کی ابتدا ہے، ذرا سمجھنا، میں کہا کرتا ہوں یہ ایک اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے کرامت ہے کہ اگر علم ہو اور عمل ہو، جنگل میں بیٹھ جاؤ، اللہ پاک کچھ لوگ ایسے دے دیتے ہیں جو مال جان قربان کرتے ہیں، ان کا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہوتی ہے ہر عالم کے ساتھ۔ آپ بے شک دیکھ لیں، ہو عالم، عمل ہو اس میں، دین کے بارے میں مخلص ہو، ایک مسجد نہیں دوسری میں چلا جائے، دوسرے شہر میں چلا جائے، جہاں دین کی خدمت کرے گا اللہ کچھ لوگوں کو ساتھ لگا دیتے ہیں، نہ وہ سمجھے نہ وہ سمجھے، ہمارا احسان ہے، یہ اللہ نے ڈپٹی لگائی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ گرم مست وسط بازار علم، علم کا بازار ہمیشہ یہ گرم رہتا ہے۔
کثیرا کی شدر ازل بختیار طلب کردن علم کرد اختیار، جس کی مقدر میں اللہ نے اچھا ہونا لکھا ہو وہ علم کی ڈھونڈ کو پسند کرتا ہے۔ جو مقدر اچھے ہونا، فلاں بڑے مقدرہ والا بھائی، بڑی قسمت والا بھائی، بڑے مقدرن، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں جو تیرے مقدر اچھے ہیں نا، اعلیٰ ہیں، تو یاد رکھنا پھر تو علم کو تلاش کرے گا کہ میں علم والا ہوں، میری اولاد علم والی ہو، میرے عزیز علم والے ہو۔ اگر تیرے مقدر جاگے ہیں اور سب سے اچھا بننا چاہتے ہیں تو پھر علم دین کی تلاش کرے گا۔ طلب کردن علم شد بر تو فراز دیگر واجب است از پیش قطع عرض، علم کی ڈھونڈ کرنی تجھ پہ فرض ہے۔ ایک ہے مکمل عالم بننا، وہ ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے، وہ علاقے سے کوئی بن جائے سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے حلال حرام کا علم، پاکی ناپاکی کا علم، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، جائز ناجائز کا پتہ ہونا، یہ ہر کسی پہ فرض عین ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے حلال ہے یہ حرام ہے، کہیں حرام نہ کمائے، کہیں حرام نہ کھلائے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ یہ علم ہر کسی کے لیے فرض ہے۔ قربان جاؤں، آج ایسے بھی لوگ ہیں 70 سال عمر ہو گئی، 80 سال عمر ہو گئی، 55 سال عمر ہو گئی، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، سجدہ صاحب کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ ایسا علم جو ضروری ہے وہ ہر کسی کے لیے فرض ہے، اور مکمل عالم بننا ہر کسی کے لیے فرض نہیں ہے۔ آگے شیخ سعدی فرماتے ہیں برودہ من علم گیر استوار کہ علمت رساند بدار القرار، جا 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 جا، شیخ سعدی فرما رہے ہیں یہ اللہ والا تھا، اصل میں یہ صوفی لوگ تھے اور ولی اللہ تھے۔ ذرا دیکھو کیسے لفظ ہے اور کتنا ذوق ہے، برودہ من علم گیر استوار کہ علمت رساند بدار القرار۔ شیخ سعدی فرما رہے ہیں جا 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 جا، علم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے، جا پیارے علم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اگلی جو بات ہے ذرا خیال کرنا کہ علمت رساند بدار القرار، علم تجھے جنت الفردوس میں پہنچا دے گا، علم تجھے جنت الفردوس میں پہنچا دے گا۔ شیخ سعدی کو یہ حدیث آتی تھی نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے۔ انہیں اس حدیث کا پتہ تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ علم، میرے عزیز طلبہ کرام بیٹھے ہیں، طالبات سن رہی ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، سونا کتنی نازک چیز ہے، کتنی نازک چیز ہے سونا، لوہا کتنی عظیم چیز ہے، لیکن لوہے سے جب چھری بنانی ہے، چاقو بنانا ہے، تلوار بنانی ہے، اب لوہا ہے لیکن آگ میں جلایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، پھر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، پھر وہ تلوار اور چھری بنتی ہے۔ تو علم تو ایک بہت بڑی چیز ہے، اس سیکھنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سونا کتنی نازک چیز ہے، میری ماں بہن بھی ہاتھ لگاتی ہے بڑی سوچ سمجھ کے، سنارا بھی ہاتھ لگاتا ہے بڑے سوچ سمجھ کے، محفوظ کرتا ہے، لیکن بوقت ضرورت اس کو بھی پگھلانا پڑتا ہے، آگ میں ڈالنا پڑتا ہے، تب وہ بالیاں بنتی ہیں، تب وہ کانٹے بنتا ہے، تب وہ انگوٹھی بنتی ہے۔ تو معلوم ہوا انسان بہت بڑی چیز ہے، لیکن اسے زیور بنانے کے لیے، کام کا بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طلباء بیٹھے ہیں، آپ میرے بزرگ بیٹھے ہیں،
ایک بات اتفاقاً یاد آ گئی. میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پڑھتا تھا، اس کا نام ہے ملوالی. وہاں بڑے بڑے افغانستان کے اس وقت پڑھنے کے لیے علماء آتے تھے. اس گاؤں کا پانی اب بھی کھاری ہے، میٹھا نہیں ہے. میں اور ایک طالب علم عبد المالک، ہم ایک لوٹا بھر کے کہیں سے ممبر کے نیچے رکھ دیتے تھے کہ کوئی دیکھے نہیں، ہم یہ میٹھا پانی پیئیں گے. اور وہاں کیوں رہتے تھے؟ جو استاد تھے وہ بہت بڑے انسان تھے، فاضل دیوبند تھے. ہم نے 2 سال وہاں پڑھا. میرا چھوٹا بیٹا عبد الرحمان اس سال دورہ حدیث کرنے کے لیے لاہور گیا، جامعہ عثمانیہ میں. کل چھٹی آیا تو مجھے بتا رہا تھا کہ وہاں ایک استاد ہیں مولانا عبد الرؤوف صاحب، وہ اس پنڈ کے ہیں. تو عبد الرحمان کو کہا کہ یہاں اگر سالن میں کوئی کمی ہو تو صاحبزادہ ہے، سالن میں کمی ہو، روٹی میں کمی ہو، تو استاد اسے کہہ رہی ہیں برداشت کرنا. تیرے والد نے ہمارے گاؤں میں پڑھا تھا، اس سے پوچھ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو عبد الرحمان نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا اتنی روٹی ایک طالب علم کے لیے گاؤں سے آتی تھی، چھوٹے بچے لے کے آتے تھے، بڑے اور چھوٹے مل کے کھاتے تھے، کھاری پانی تھا. لیکن آج ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں بادشاہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ علم کی وجہ سے انسان کو پگھلنا پڑتا ہے. پھر رب جو عزت دیتے ہیں اس عزت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اس لیے شیخ سعدی کیا فرما رہے ہیں؟ برودہ من علم گیر استوار کہ علمت رساند بدار القرار. جا 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 علم سیکھ لے. شیخ سعدی کیوں سیکھوں؟ کہ علمت رسانت بدار القرار، علم تجھے جنت الفردوس میں پہنچا دے گا. کچھ خود عمل کرے گا، کچھ لوگوں کو بتائے گا، اور انشاءاللہ تو جنت میں پہنچ جائے گا. آگے پھر شیخ سعدی کی بات سنو. میاموز جز علم گراقلی کہ بے علم بودل بود غافلی. قربان چل اللہ کی کروڑہ رحمتوں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ پہ. علم کی فضیلت اس کتاب میں کیسے بیان کر رہے ہیں جو ہم پہلے سال طلباء کو پڑھاتے ہیں. جی میاموز جز علم گر عاقلی کہ بے علم بودل بود غافلی. علم کے علاوہ اور کوئی کام نہ سیکھ، یعنی علم سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہے دنیا میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ علم کے علاوہ کچھ نہ سیکھ لڑکے کہ بے علم بودل بود غافلی. جہالت سے بڑھ کے کوئی بے وقوفی نہیں ہے. بغیر علم کے ہونا بہت بڑی بے وقوفی ہے. اور آخری شعر لکھتے ہیں، وہ میں سناتا ہوں پھر چلتے ہیں ادھر. ترا علم در دین و دنیا تمام کہ کارے تو از علم گیرد نظام. ترا علم در دین و دنیا تمام کہ کارے تو از علم گیرد نظام. تیرے لیے علم دین و دنیا میں کافی ہوگا. علم پڑھ لے، دین بھی آ جائے گا، دنیا بھی آ جائے گی. اللہ توکل دے دیں گے، غنا دے دیں گے. ایک بات سمجھو، یہ دل میں جو غنا آتا ہے نا، غنا، میں دعا کروں گا آپ نے آمین کہنی. اللہ آپ سب کو نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، اللہ پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کرے. یہ دل میں جب غنا آ جاتا ہے نا، پھر ظاہری مال و دولت پہ نظر نہیں رہتی ہے. اور وہ آتا کس کی وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے. کیونکہ قرآن اللہ کی کلام ہے. اور اللہ کون ہے؟ یہ کہا کرو قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اس کو مخلوق نہیں کہنا ہے. قرآن اللہ کی کلام ہے. کیا معنی؟ اللہ کی صفت ہے. اور جب کہو اللہ کی صفت ہے، اس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی کلام ہے. کلام بمعنی صفت، صفت بمعنی کلام. کلام اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اور اس میں غنا ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ
اے لوگوں تم سب فقیر ہو. ہلا دیا انسان کو. کوئی کروڑوں پتی بیٹھا ہے اس کی گردن کو بھی نیچے کر دیا قرآن نے. وہ مربوں کا مالک ہے گردن کو نیچے کر دیا ہے. کوئی دنیا کا بادشاہ ہے گردن کو نیچے کر دیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء تم سارے فقیر ہو. اچھا کیسے؟ فرما قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھو گے نا سب اجڑے ہوئے فقیر بن کے اٹھو گے. مربوں کا مالک مربے ساتھ کوئی نہیں ہوں گے. کروڑوں کا مالک کروڑوں کوئی نہیں ہوگا. بادشاہ کا مالک تخت ساتھ کوئی نہیں ہوگا. لیکن آگے فرمایا واللہ هو الغنی واللہ هو الغنی واللہ هو الغنی. اللہ غنی ہے. اللہ جب غنی ہے نا کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے. تو قرآن میں بھی غنا ہے اور جس کا قرآن سے دل لگ جاتا ہے اللہ اسے غنا عطا کر دیتے ہیں. علماء کے بارے میں یہ نہ کہا کرو, میں نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ متکبر ہوتے ہیں. کوئی اگر عالم ہے متکبر نہیں ہوگا, ہے عالم عاجز ہوگا. اس کا جو ظاہری غنا ہوتا ہے نا چونکہ قرآن کی وجہ سے غنا نصیب ہوتا ہے اسے یہ نہیں ہوتا یہ نہ ہوگا تو میرا کیا بنے گا, وہ نہ ہوگا تو میرا کیا بنے گا. خدا کی قسم ایک معاون دور ہوتا ہے اللہ 10 اور دے دیتے ہیں. نکمے سے نکمے سے اللہ پاک کام لے لیتے ہیں. غنا دل میں آتا ہے قرآن کی وجہ سے اور قرآن اللہ کی کلام اور اللہ کی صفت ہے. تو شیخ سعدی کیا فرما رہے ترا علم در دین و دنیا تمام. علم تیرا دین و دنیا میں کافی ہو جائے گا. دین بھی آ جائے گا اور دنیا نہ آئی تو غنا آ جائے گا. آ گئی تو آ گئی, نہ آئی تو غنا آ جائے گا. کہ کارے تو عزم علم کی رد نظام. تو اگر مضبوطی چاہتا ہے نا انتظام چاہتا ہے تو پھر کیا کر. فرما قرآن سیکھ علم سیکھ. طلبہ کرام اور آپ حضرات مدارس شروع ہو رہے ہیں. کسی میں کل سبق کسی میں شروع ہو چکے ہیں. یہ دینی مدارس علم کے گہوارے ہیں. علم کے گہوارے ہیں. جب تک یہ ہے قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک مدارس کا وجود ہے. ہم سنتے رہتے ہیں حکومت کی طرف سے یہ آرڈیننس ہے, فلاں کی طرف سے یہ آرڈیننس ہے, ایسے ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھنا قرآن میرے سامنے ہے. مدارس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. مدارس کا وجود اس وقت تک ہے جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی. مدارس کا کام ایک استاد چھوڑے دل میں آ جائے میں نہ ہوں تو کیا ہوگا اللہ اس سے بہتر دے دیتے ہیں. ایک معاون چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر دے دیتے ہیں. ایک معاون پہ موت آتی ہے اللہ اس سے بہتر دے دیتے ہیں. یہ اپنی بدقسمتی یا خوش قسمتی ہوتی ہے کہ دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنا. دینی مدارس کے ساتھ رونقیں ہیں. جس علاقے میں دینی مدرسہ ہے ذرا یہ بھی خیال کرنا اس علاقے کا سکون دوسرے علاقے کے مقابلے میں آپ ذرا موازنہ کریں. جس محلے میں دینی مدرسہ ہے وہاں کا سکون اور دوسرے مدرسوں کا اندازہ لگاؤ. لوگ کہتے ہیں مڈیالے میں بڑا کاروبار ہے, بڑی ترقی ہے, بڑا سکون ہے, لیکن ذہن میں رکھنا یہاں دینی مدارس کی برکات ہے. جس علاقے میں جس گاؤں کا میں نے نام لیا ملوالی, اب بھی جاؤ تو آج سے 100 سال پہلے کیا ہوگا, آج سے 50 سال پہلے کیا ہوگا, میں پڑھتا تھا 40 سال پہلے کیا تھا. اب بھی وہاں دیکھو تو وہ دیہات ہے, مٹی کے مکان نظر آتے ہیں, لیکن یقین کرنا جب ہم وہاں پہنچتے ہیں سکون محسوس ہوتا ہے. کبھی فساد کبھی فتنہ مسلمانوں میں نہیں دیکھا ہے. تو یہ جو دینی مدارس ہیں جہاں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جاتا ہے. اگر اس دنیا میں اللہ نے کسی کو بدلہ دینا ہوتا تو دینی مدارس چلانے والوں کو اللہ دنیا میں بدلہ دیتے, اور اگر اللہ نے کسی کو تباہ و برباد کرنا ہوتا تو دینی مدارس علماء اور طلباء سے بغض رکھنے والوں کو اللہ برباد کرتے. کیونکہ یہ دار الاعمال ہے, دار الجزا نہیں ہے. علماء پیدا ہوئی دینی مدار. مجھے بتاؤ اس دنیا میں کون سا کالج ہے, میں کالج کے خلاف نہیں, یونیورسٹی بتاؤ کون سی ہے جہاں سے مجھے بتاؤ فلاں علامہ فلاں عالم فلاں شیخ الحدیث فلاں مدرس اس یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے, کالج سے پڑھ کے آیا ہے.
نہیں، انہی دینی مدرسے سے، کسی نے چھوٹے مدرسے میں پڑھا، کسی نے بڑے مدرسے میں پڑھا، لیکن علم پڑھا تو عالم بن گیا، عالم بن گیا تو اللہ نے اسے انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث بنا دیا ہے۔ تو میں یہاں تک پہنچا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یاد رکھنا قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی کنیت کیا ہوگی، آپ کی طبیعت خوش ہوگی، اور اس بات کو یاد رکھنا۔ کئی نوجوان علمی باتیں یاد رکھتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، رکھا کرو، بڑی برکت ہوتی ہے۔ دنیا میں آدم علیہ السلام کی کنیت ہے ابو البشر، بشر کے باپ ہیں، ابو البشر، ہمارے لیے کتنا ناز ہے، ابو البشر آدم علیہ السلام۔ ابو البشر ثانی نوح علیہ السلام ہے، کہ آپ کے دور میں 80 یا 83 آدمی بچے تھے، وہاں سے پھر سلسلہ چلا، ابو البشر ثانی ہے۔ قربان جاؤں، قیامت کا دن برپا ہوگا، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور قیامت کا دن کیا ہوگا، خافضہ، پست کرنے والا ہوگا جو ناکام ہو گیا، رافعہ، بلند کرنے والی ہوگی قیامت، جو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ قیامت کے دن جب آدم علیہ السلام سامنے آئیں گے، سب سے زیادہ عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اگلے پچھلے سارے میرے آقا کی تعریف کر رہے ہوں گے، اس دن پتا چلے گا محمد کیا ہے اور احمد کیا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آدم علیہ السلام، ان کی اس دن کو نیت کیا ہوگی، کس نام سے بلایا جائے گا، ابو نوح، ابو زکریا، ابو موسیٰ، ابو عیسیٰ، نہیں، آدم علیہ السلام کی سب سے زیادہ عزت اور ان کی وراثت کا حق ادا کیا کس نے کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ۔ تو آدم علیہ السلام بڑے خوش ہوں گے جب انہیں پکارا جائے گا ابو محمد، پوری انسانیت کے باپ ہو، لیکن پوری انسانیت کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن، ابو محمد، آدم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں، آج آپ کو اس کنیت سے بلایا جا رہا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس وقت کی ضروری چیزوں کے نام سکھائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔